السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بھائی ہیں، وہ سینئر ہو یا جونیئر ہو یا تخصص سال دوم میں ہو، یا فضیلت کے ہمارے بھائی ہوں، یا اعدادیہ اولیٰ کے ہم سے چھوٹے ہوں یا بڑے، پلیز آپ سے ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ 2 منٹ یا 3 منٹ وقت نکال کے سنیے۔ اگر آپ کے پاس ابھی وقت نہیں ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا سیو کر لیجئے، بعد میں سن لیجئے گا، لیکن سنیے۔ یہ کوئی موٹیویشن کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے، یقین مانیں۔ آپ سنیے گا اکیلے میں، آپ کو اس بات کا واقعی احساس ہوگا۔ آپ غور کریے گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، آپ کی آنکھوں سے اشک نکلیں گے، اور آپ اس بات کو احساس کریں کہ ہاں، یہی حق ہے، اور آج ہم اس سے کتنے کورے ہو چکے ہیں۔ ذرا غور کریے گا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ آج ہمارے مدرسہ کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پیچھے ہم لوگ ہیں، یقین مانیے، سب سے پیچھے ہم لوگ ہیں۔ کیا پتا ایسا کیوں ہمارے مدرسے کے میں ہمارے پڑھنے والے، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، مجھے معلوم ہے، اور میں اس فیلڈ میں کافی پہلے سے ہوں، اور میں نے دیکھا کہ اب ہمارے بھائیوں میں یہ ایک ذہنیت بنا دی گئی ہے کہ آپ صرف مولانا بنو، مفتی بنو، یا حافظ بنو، قاری بنو، بس یہیں تک ذہن کو محدود کر دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ایک مقید کر دیا گیا، ذہنیت آپ کی ایک قید ہو چکی ہے، لمٹ اس کی بنا دی گئی ہے۔ بس آپ عالم بنو، مولانا بنو، تقریر کرو، نعت پڑھو، خوب چلا کر تقریر کرو، بس ختم ماحول۔ یہی وجہ کہ آپ کبھی غور کریے گا، برا نہ مانے آپ ہمارے الفاظوں کے سننے کے بعد۔ آپ کے لیے یہ شکایت نہیں ہے، بلکہ ایک درد ہے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ شیئر کر رہا۔ آپ سنیے گا، ہم اگر آپ غور کریے، کیا آج کوئی سرمایہ دار یعنی کوئی مالدار گھر کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے؟ کوئی بزنس مین بڑا ہے، وہ مسلمان ہے، اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھاتا ہے؟ نہیں۔ کیا بناتا ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر، لائر۔ اب ذرا غور کریے، کیا حضور کا فرمان صرف مڈل کلاس والوں کے لیے، یا کیا صرف لوور کلاس والوں کے لیے؟ کیا جو اپر کلاس کے ہیں، ہائی لیول کے، ان کے لیے نہیں ہے؟ کیا حضور کا یہ فرمان کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد مسلمان عورت پر فرض ہے؟ کیا یہ صرف، میں مفہوم بتایا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سی حدیث پاک ہے؟ کیا یہ صرف مڈل کلاس والوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر؟ کیا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مقدسہ یہ صرف مڈل کلاس والوں کے لیے؟ کیا ہم لوگوں کے لیے؟ کیا صرف یہ نیچلے درجے کے لوگوں کے لیے؟ نہیں نا، سب کے لیے ہے نا۔ جو اعلی درجے کے ہیں ان کے لیے بھی ہے، ایسا تو نہیں کہ جو پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ان کے لیے نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے حضور کی شریعت نہیں ہے؟ بلکہ سب کے لیے ہے نا۔ آپ دیکھیں، نہیں پڑھاتے لوگ، کیا پڑھاتے؟ وہ ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ اور یہی نہیں، ہمارے مدرسے میں بھی آپ غور کریے، کیونکہ بحمد تعالیٰ میں سرکار مفتی اعظم علی رحمت و رضوان کے یادگار مدرسے دارالعلوم مظہر اسلام کا میں متعلم ہوں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج ہمارے طلبہ بھائی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کسی چیز پر ضائع کر دیں گے، مستی میں، کھیل کود میں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے آپ کھیلیے مت، ٹہلیے مت، تفریح مت کریے بالکل، میں اس چیز کو خود قبول کرتا ہوں، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیے، کیونکہ میں ساری چیزیں یہاں کھل کر تو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریے کہ 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بچے کسی اور چیز میں برباد کر دیتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ اسکل سیکھنے پر نہیں دیکھ سکتے، نہیں دے سکتے۔ وجہ ایک ان کو، ان کی جو ذہن ہے، ان کی ذہنیت کو بنا دیا گیا بس آپ عالم بنو، مولانا بنو۔ ہوتا کیا ہے کہ 15,000 20,000 کی 10,000 کی نوکری ملے گی۔ آپ دیکھیے کہ آج لوگ مولانا لوگوں سے شادی کروانا نہیں چاہتے اپنے بچے کو۔ کیا لوگ کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا، آپ دیکھیں معاشرے میں نکلے، کیونکہ میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے اس چیز کا علم ہے، اور میں نے اس چیز کو محسوس کیا۔ لوگ یہ سمجھتا ہے کیا مولانا سے شادی کروائیں گے، 10-20 ہزار کماتا ہے، خود تو کھا نہیں پاتا اچھے سے، ہماری بچی کو کیا خوش رکھے گا؟ الا ماشاء اللہ۔ لیکن اکثریت یہی ہے، اکثریت یہی ہے میرے بھائی۔ اگر کسی گھر میں، اگر ایک گھر میں 3 بچی ہیں، 2 بچی صحیح ہے، ایک بچی کے اندر کوئی عیب پائی جا رہی جو ظاہری طور پر بھی ہے، تو 2 بچی کی تو شادی آسانی ہو جاتی، اور تیسری بچی کے لیے لوگ معلوم کیا چوائس کرتے ہیں؟ ارے کسی مولانا سے شادی کرا دو، حافظ سے شادی کرا دو، قاری صاحب سے شادی کرا دو، ارے ہو جائے گا، اللہ اللہ کر کے گزار لیں گے۔ یہ ذہنیت بن گئی۔ آپ سوچئے، کیا ہمارے اکابر ایسے تھے؟ کیا ہمارے اکابر یہی صرف کرتے تھے؟ نہیں میرے بھائی، ہمارے اکابر تو ایسے تھے، وہ عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے۔ سرکار صدر الشریعہ کے صادق لیے وہ عالم بھی تھے، سائنسداں بھی تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی تو آپ اٹھا کر پڑھ لیں، ہم اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی کو ہم نے کتنا پڑھا ہے ذرا بتائیے۔ اعلیٰ سرکار کی 10 کتابوں کا نام گنا پائیں گے آپ؟ نہیں گنا پائیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ 10 کتاب چلے، آپ بہت پریشر لگا کر ذہن پر بہت فوکس ڈال کر آپ بتا سکتے ہو 10 کتاب، ٹھیک ہے، آپ 15 کتاب بتائیے،
20 کتاب نہیں بتا پائے. بہت سارے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ اعلیٰ سرکار کی کتاب لکھی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے دوری اختیار کر لی. صرف نام اعلیٰ حضرت بحمد تعالیٰ. میں بھی مرکز میں پڑھتا ہوں لیکن اس چیز کی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے. میں نے محسوس کیا ہے الحمدللہ. میں جب اپنے علاقے میں جاتا ہوں, ہمارے علاقے میں تو ایسا ماحول نہیں ہے کیونکہ اپنے علاقے میں ہمارے جو علماء ہیں جس چیز کی واقعی ضرورت ہے اس چیز کو ہم پوری کرنے کے لیے لگے ہوئے جان جوڑ کی کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو جس چیز کی واقعی ضرورت ہے وہ چیز ہم نہیں دے پا رہے. آج ہمارے بچے کوئی کسی چیز کی دلیل مانگتے ہیں, وہ سمجھنا چاہتے ہیں عالموں کے پاس, تو وہ معلوم کیا دلیل دیتے, یہ عرفانی تقریر میں ہے, شان خطابت میں ہے, بخاری تقریر میں ہے, انوار البیان میں, فلاں کتاب میں, فلاں کتاب میں. آپ ذرا بتائیے ہمارے بھائیوں, آپ ذرا غور کریے, جس بندے کو حدیث پاک کا چسکا لگ جائے کیا وہ آپ کی عرفانی تقریر, یہ نورانی تقریر کی بات مانے گا؟ وہ بظاہر تو آپ کے منہ پہ ہاں ہاں کہہ دے گا, لیکن جس بندے کو حدیث پاک کا چسکا لگ جائے, یعنی حدیث سے ہی اسے جواب سننے کی عادت لگ جائے, تو کیا وہ آپ کی جو تعمیر ادب کی دلیل مانے گا؟ تعمیر ادب کی دلیل آپ کی مانے گا کہ ہم نے شان خطابت میں پڑھا, ہم نے دور حاضری کی تقریر میں یہ حوالہ ہم نے پڑھی, ہم نے سیرت رسول اکرم میں نہیں, اسے بھی آپ کو حدیث پاک سے دلیل دینے کی ضرورت پڑے گی. جب آپ دو گے تب ٹکر کا میچ ہوگا, یہ ٹکر کا مقابلہ ہوگا, تب اس کا دل مطمئن ہوگا, سیٹسفائی ہوگا, ورنہ اس طرح نہیں ہونے والا. آپ غور کریے, ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھنا بھول گئے. ہمارے مسلمان ایسے ایسے اکابر گزرے جن کی تاریخ یہ ہے کہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. آج جو یہ دنیا ناز کر رہی ہے میپ پر نا, میپ کو ایجاد کرنے والے, اس کی انوینشن کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان. آج جس یونیورسٹی کے لگام لگائے ہوئے ہیں نا اپنی زبان پر, یہ یونیورسٹی فلاں یونیورسٹی, آج جس کو من کر رہا وہ یونیورسٹی کھل رہا ہے. اس یونیورسٹی کی ابتدا کرنے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ الفیری, ایک لیڈی تھی, وہ مسلم وومن تھی, وہ کوئی اور نہیں, کوئی نان مسلم یا کرسچن یا بودھ وغیرہ نہیں تھے, وہ مسلمان تھی. چاہے آپ پیراشوٹ وغیرہ کے دیکھ لیں, جو گلائڈر وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اگر اس کے دیکھ لیں تو وہ اس میں بھی عباس ابن فرناس کا نام آتا ہے. یہی نہیں, آپ جتنی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ہم یہ کریں زیادہ دور کی بات نہیں. یہ سائنسداں تو پانی کی قسمیں نکالتے تھک گئے نا. اعلیٰ حضرت نے 313 پانی کی قسمیں نکال دی. کیا ہمارے اعلیٰ حضرت کی بات نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہم صرف اعلیٰ حضرت اسٹیجوں پر کہتے رہ گئے؟ ہمارے یہاں ایک ذہنیت بنا دی گئی ہے کہ بچہ بس عالم بن جائے, مولانا بن جائے, 20-25 ہزار کی نوکری لگ جائے, پڑھائی کافی ہے. نہیں, یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے. آپ بتاؤ, ہر سال تقریباً 20,000 10,000 طلبہ فارغ ہو رہے پورے ہندوستان کے. اہل سنت والجماعت کے تمام مدارس کا ملا کر میں بتا رہا ہوں, ایک اندازہ بتا رہا ہوں. آپ ذرا غور کریں, کیا ضروری ہے سب کو جگہ مل جائے گی؟ کیا آپ بزنس نہیں کر سکتے ہو؟ ہمارے ایسا کیوں ایک ذہنیت بنا دی گئی کہ ہمارے بچے صرف عالم بنیں گے, انجینئر نہیں بن سکتے, عالم صرف بنیں گے سافٹ ویئر انجینئر نہیں بن سکتے, عالم بنیں گے وہ سائنسدان نہیں بن سکتے, عالم بنیں گے لیکن وہ کسی اور چیز سے پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے. کیوں؟ 100 میں سے 1-2 لوگ ایسے نہیں, 100 نہیں, یہ کہ میں غلط کہہ دیا, 1000 میں اراؤنڈ 1 یا 2 بندے ایسے نکلتے ہیں جو واقعی کہہ سکتے ہو آپ فخر سے, ہاں واقعی ان کے اندر صلاحیت ہے. ہمارے قوم کے بچوں کو ابھی جو ضرورت ہے وہ دینی اور دنیاوی دونوں طریقے سے جواب کی ضرورت ہے. ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہم اپنی قوم کے بچوں کو, ہم اپنی قوم کے لوگوں کو وہ واقعی درس نہیں دے پا رہے, وہ ہم نہیں سمجھا پا رہے جو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ہم آپسی معاملات میں الجھ گئے. آج اس چیز کو آپ دیکھ کہ ہمارے اسٹیجوں کی جو حالت ہے, اہل سنت کے پروگرام کی حالت یہ ہے کہ بخدا آپ دل پھٹتا ہے اس چیز کو سننے کو. اہل سنت کے پروگرام کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف آپ کو نارملی وہی لوگ آئیں گے جو صرف ماشاء اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ نیچے کر کے بولیے. کبھی ہمارے اہل سنت کے پروگراموں میں جلدی کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھیں گے, بزنس مین کو نہیں دیکھ. کیوں؟ میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے. ابھی گزشتہ سال کی بات ہے, ہمارے یہاں بہت بہترین ایک بہت بڑی وہ ہے دوا ایجنسی ہے, وہاں کے کچھ احباب آئے تھے, اس میں میرا بھی خطاب تھا. میں پہلے خطاب کر چکا تھا کیونکہ پہلی تقریر میری ہونے والی تھی, 12 بجے سے پہلے میرا وقت تھا. پھر اس کے بعد ہوا کیا, وہ لوگ چلے گئے کیونکہ اس کے بعد جو مقرر آئے تھے جھارکھنڈ سے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہ جھارکھنڈی بابا نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے, وہ چترویدی ہیں. انہوں نے ایسی تقریر کی تھی, وہ اتنا چلا رہے تھے کہ واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ مائک پھاڑ دیں گے. ہم یہ کریں کہ آپ چلانے کے لیے آئے ہو, کیا اسی درس کو آپ آرام سے نہیں بتا سکتے ہو؟ رسول کائنات کے فرمان کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کو آپ نہیں بتا سکتے ہو؟ کیا ضروری ہے جب ہم چلائیں گے تبھی پیغام پہنچے گا؟ کیا ضروری ہے ہم جب چلائیں گے تبھی میرا پیغام پہنچے گا؟ نہیں نا, ہم اپنے پیغام کو آرام سے بھی تو پہنچا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج اتنی کمی ہو گئی کہ ہمارے بچے
یہ ایک تو خوف بن چکا ہے کہ مدرسے کے بچے جو ہیں وہ آئی ایس کلیئر نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں آئی ایس سے زیادہ محنت درس نظامی میں لگتی ہے. کبھی آنا درس نظامی میں گھسنا معلوم پڑ جائیں گی آپ کو. 8 الگ الگ سبجیکٹ سمجھے، آپ 8 الگ الگ فن کی کتابیں ایوری ڈے سنانے پڑتی ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک سبجیکٹ لیے بن 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 جا کے سنا دیے. 8 الگ ملٹیپل لینگویج، ہندی ہے، انگلش ہے، فارسی ہے، عربی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ فقہ ہے، اصول فقہ ہے، آپ عربی ادب ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، یعنی آپ درس قرآن ہے. یعنی ہر روز آپ تقریباً 5 زبانوں میں آپ اپنے سبق کو سناتے ہو. جو ایوری ڈے کے آپ کے لیسنس ہیں نا، آپ ملٹیپل لینگویج میں آپ سناتے ہو اپنے استاذ کو. ہمارے یہاں اتنی محنت کی جاتی ہے، لیکن ہمارے بچوں کے ذہن میں بات بن گئی کہ ہم آئی ایس نہیں نکال سکتے، آئی پی ایس کلیئر نہیں کر سکتے. کیوں ایسا؟ وجہ یہ معلوم ہے کہ آپ کو پہلے ڈرا دیا گیا، یعنی ذہن کو مقید کر دیا گیا، ذہن کو باندھ دیا گیا، ایک لمٹ بنا دی گئی. بس آپ کا حدود یہی ہے جناب، مولانا مفتی بنو، بس پڑھاؤ. یہی وجہ کہ آج ہمارے اگر 1000 عالم نکل لیں تو ان میں سے صرف 5 ہی کامیاب ہو رہے اعلی درجے کے. بہت تو فضیلت پہنچ گئے. میں برائی کی نیت سے نہیں، بلکہ آپ غور کریے گا، یہ سچائی ہم سارے بچوں کو نہیں کریں، سارے بھائیوں کو نہیں کریں. سچائی تو یہی ہے، اگر 20 بچے فضیلت میں ہیں، ان میں سے تقریباً 5 ہی بچے ہیں جو واقعی ہیں اس لائق ہیں، نہیں تو 15 تو ہمارے بچے وہی ٹھیل ٹھال کے معاملہ چل رہا ان کا. کچھ تو یہ ہے کہ ان کا تو معاملہ بالکل صفا چھٹا ہے، وہ نارملی بس اپنے کلاس کو اپنے انجوائے کر رہے ہیں، بس وقت کو ضائع کر رہے ہیں. پھر ہوگا کیا؟ آگے چل کے مدرسے کی بدنامی کریں گے، غلط مسئلہ بتائیں گے اور اپنی بات پر اڑے رہیں گے. یہ حالت ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا یہ حالت ابھی بن رہی ہے دھیرے دھیرے قوم کی. اور ہمارے لوگ علماء سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ ہم صرف ساری غلطی ہم اپنے قوم کے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے، ان پر ساری غلطیاں نہیں تھوپ سکتے. ہماری بھی غلطی ہے نا، کیونکہ ہم لوگوں نے ویسا جواب دینا شروع نہیں کیا. ایسے ایسے سوال آتے، میں آپ کو بتاؤں مخالفین کی جانب سے، آپ ان کا رد کب کر پاؤ گے؟ آپ ان کو منہ توڑ جواب کب دے پاؤ گے ادب کے دائرے میں؟ جب آپ پڑھو گے تب نا. آپ ان کی گھر کی کتابیں پڑھ نہیں رہے، صرف آپ لے تقریر دے تقریر، لے نعت دے نعت، یہ مسابقہ، یہ فلانا ڈمکانا، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں رہ گئی. اہل سنت کے آج اسٹیجوں کی یہ برکتیں نکل رہی ہیں. آپ دیکھیں آئے دن لڑائی ہو رہے ہیں، آئے دن ایک دوسرے کو برا کہا جا رہا ہے. ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، دوسرا بیٹھے بیٹھے اس کی برائی کر رہا ہے. اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ وہ ایسی تقریر کر رہا ہے. یعنی آج یونٹی کے نام پر کچھ نہیں ہے. یہ حالت ہو گئی. اللہ رحم فرمائے. غور کریے گا اسے. کئی مرتبہ میں آپ چاہیں سن سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے ایک ہی بار میں سنیں. کئی مرتبہ میں آپ سن سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ ایک ہی بار میں سنیں. یہ ساری چیزیں میں نے غور کیا ہے، میں نے اس کو محسوس کیا ہے. بہرحال اللہ تعالی رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.